السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے ام حریرہ کا ناول رب سے جڑنے کا سفر، ایپیسوڈ 12. قرۃ العین اور شہریار دونوں بہت خوش تھے. ان کی شادی کو 2 ماہ گزر چکے تھے. 2 ماہ بعد ان دونوں کا عمرے کے لیے روانہ ہونے کا پلان تھا. قرۃ العین لمحہ لمحہ شکر ادا کرتی رہتی تھی کہ اس کے رب نے اسے بہترین سے نوازا تھا. شہریار کو دین سیکھنے کا بہت شوق تھا. اس نے شادی کے پہلے ہی ہفتے بہت عاجزی سے قرۃ العین سے تجوید و تفسیر سیکھنا شروع کر دی تھی. ان دونوں کے دن کا آغاز ہی رب کی محبوب نماز تہجد سے ہوتا تھا. وہ دونوں ایک دوسرے کو تہجد کے لیے اٹھاتے اور رب کی رحمتیں سمیٹتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے رحمت کی دعا کی ہے جو رات کو اٹھا، پھر نماز تہجد ادا کی اور اپنی بیوی کو جگایا، پھر اس نے بھی نماز پڑھی، اور اگر اس نے انکار کیا تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے. اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم کرے جو رات کو اٹھی اور نماز پڑھی، خاوند کو جگایا اور اس نے بھی نماز پڑھی. اگر اس نے انکار کیا تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے. سنن ابی داؤد 1308. کیوں نہ ان کی زندگی برکتوں اور رحمتوں سے بھرتی جبکہ وہ دونوں مل کر ہر قدم پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو ترجیح دیا کرتے تھے. ایمان کا ساتھی ملنا، جنت کی راہ پر روح کا ساتھی مل جانا کسی نعمت سے کم نہیں تھا. آج بھی روز کی طرح ایک حسین صبح تھی. قرۃ العین ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے شہریار کو اس کی ضرورت کی چیزیں اٹھا کر دے رہی تھی کہ یکا یک اس کا فون بجا. اللہ خیر کرے، اتنی صبح صبح کس کا فون ہو سکتا ہے؟ اس نے پرفیوم شہریار کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا اور بیڈ کی طرف آئی جہاں اس کا فون پڑا تھا. شہریار بھی سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا. گھر سے فون ہے. قرۃ العین نے شہریار کو جواب دیتے ہوئے کال ریسیو کی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہوں، سب خیریت ہے نا؟ کیا؟ کیسے؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کی لرزتی آواز سن کر شہریار فوراً سے قرۃ العین کی طرف لپکا. قرۃ العین کی آنکھیں بہہ رہی تھیں. وہ منہ پہ ہاتھ رکھے پریشانی کے عالم میں کھڑی تھی. اللہ اکبر، یہ کہتے ہوئے وہ دھڑام سے بیڈ پر بیٹھ گئی. شہریار نے فوراً اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے کندھوں سے تھام لیا. البتہ سوال ابھی بھی اس کی نظروں میں باقی تھا. وہ کال کے بند ہونے کا منتظر اس کی جانب ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا. آج وہ بہت خوش تھی. اس نے اپنے ہاتھوں سے کمپوز کیے ہوئے بکلیٹس ایک بڑے سے بیگ میں ساتھ رکھ لیے تھے. فاطمہ، ویسے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ابھی تم خود پر لوڈ نہ دو کسی بھی قسم کا. بینش نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا. بینش، پورے 2 ہفتے ہو چکے ہیں مجھے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے. یہ 2 ہفتے میں نے ریسٹ ہی تو کیا ہے بھائی. فاطمہ نے خوشگوار موڈ میں گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا. ہاں مگر پھر بھی ویسے ماشاء اللہ بہت خوش ہیں نا جناب؟ بینش نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے فاطمہ کی آنکھوں میں جھانکا. خوشی کی چمک اس کے چہرے پر عیاں تھی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. فاطمہ نے لمبا سانس کھینچتے ہوئے ہنس کر کہا. تمہیں پتہ ہے جب میں یہاں آ رہی تھی میں نے پلین میں اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا. وہ کیا؟ بینش گاڑی سٹارٹ کر کے موڑنے کے لیے پیچھے دیکھتے ہوئے بولی. وہ یہ کہ جو اس خوبصورت دین اور قرآن کی نعمت مجھے میرے رب نے دی ہے میں اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گی. جو میں نے دیکھا ہے میں اسے دوسروں کو بھی دکھاؤں گی انشاءاللہ. محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے. دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. بینش نے مسکراتے ہوئے یہ شعر پڑھا. یقیناً اسے شاعری پسند تھی. بالکل بالکل، اب میرا یہ وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے. یہ میری زندگی کا پہلا ٹارگٹ ہے جو میں نے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے سیٹ کیا ہے. تم دعا کرنا کہ اللہ اسے بخوبی پورا کروا لیں. اس نے مسکرا کر کہا. نظریں گاڑی کے شیشے سے باہر سڑک پر آتی جاتی گاڑیوں پر تھیں. اور میرا حصہ بھی اس میں شامل کر لیں. بینش نے اضافہ کیا. آمین آمین. تم نے تو اس کام میں بہت ساتھ دیا ہے بینش. الحمدللہ. اللہ تمہیں ڈھیروں اجر دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ.
اور تو کوئی نیکی نہ ہو شاید، مگر مجھے یقین ہے کہ یہ نیکی ضرور میرے نامہ اعمال میں شامل ہوگی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ سے اچھی امید رکھو۔ بینش نے مسکرا کر اسے دیکھا اور ڈرائیونگ پہ متوجہ ہو گئی۔ دونوں لڑکیاں اللہ کا ذکر کرتے اپنی منزل پر رواں تھیں۔ فاطمہ کا اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچا تھا۔ اس کے آنسو اس کے خلوص کی علامت تھے۔ تاریخ گواہ رہی ہے، سچی تڑپ اور خلوص رکھنے والوں کے لیے تو راستہ خود رب کائنات بناتا ہے۔ اللہ کے کلام کا ہر لفظ یقین کرنے والوں کے لیے سچا ثابت ہوتا آیا ہے۔ اللہ نے تو فرمایا، اور جن لوگوں نے ہماری خاطر بھرپور کوشش کی انہیں یقیناً ہم ضرور اپنے راستے دکھائیں گے، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ سورہ عنکبوت آیت 69۔ راستہ اس کے لیے بھی بنایا جا چکا تھا۔ ایک بہت بڑا کام اس کے ہاتھوں سر انجام ہونے والا تھا، جس کے نتائج سے وہ خود بھی انجان اور بے نیاز تھی۔ میں اسی لیے اس گھر میں اس لڑکی کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حد ہو گئی ہے، یہی کام کرنے کے لیے تم نے یہ شادی رچائی تھی؟ اوہ مائی گاڈ، آج کا دن دیکھنے کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ مسز فاروقی نے آج چلا چلا کر سارا گھر سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ تمام سرونٹس کچن میں کھڑے ہو کر باتیں سن کر آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر رہے تھے۔ میں تو تمہیں پہلے ہی کہتا تھا، مگر تمہارے سر پر بھوت سوار تھا اکلوتی بیٹی کی محبت کا۔ دیکھ لو اب ان آوارہ محبتوں کا انجام۔ فاروقی صاحب نے اضافہ کیا۔ ان کا بی پی ہائی ہو رہا تھا۔ انہیں قطعاً یہ امید نہ تھی کہ نازوں میں پلی بیٹی آج یوں ان کا سر شرمندگی سے جھکا دے گی۔ مجھے بتاؤ، میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ میری بیٹی ملانی بن گئی ہے؟ کہاں زونی لوگ تمہاری فیشن سینس کی مثالیں دیتے نہیں تھکتے تھے، تمہیں فیشن کے معاملے میں فالو کرتے تھے۔ آج تمہیں اس حال میں دیکھ لیا تو دوسری بار دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ نفرت ان کی نگاہوں سے چھلک رہی تھی۔ زنیشہ خاموشی سے سر جھکائے ان کے سامنے کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی۔ اس کا جرم صرف اتنا تھا کہ اس نے اپنے رب کا حکم ماننے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے معاشرے سے ٹکر لے لی تھی۔ آج اس کا وجود معاشرے کی غلامی سے نکل کر رب واحد کی غلامی کا اظہار کر رہا تھا۔ کیسے معاشرہ اس کا ساتھ دے سکتا تھا؟ دین والوں کی راہوں میں کب پھول بچھائے جاتے ہیں، انہیں تو تانوں اور کڑوی باتوں سے دل کو زخمی کرنا ہوتا ہے۔ مگر جب منزل متعین ہو جائے، جب رب کی رضا زندگی کا مقصد ٹھہرے، تو کہاں فرما برداروں کے قدم اس راہ سے ڈگمگاتے ہیں۔ وہ بھی جم کر کھڑی تھی، حالانکہ اس کا کھڑا ہونا وہاں محال ہو چکا تھا۔ زندگی میں اتنی ذلت سب گھر والوں کے سامنے، سب نوکروں کے سامنے اس نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس کی ٹانگوں میں جان نہ تھی، وہ زور سے مٹھی بھینچے بس کھڑی تھی۔ اگر تم نے اسی حلیے میں اس گھر میں آنا ہے تو تمہارے لیے اس گھر کے دروازے آج سے بند ہیں، سمجھ آیا تمہیں؟ مسز فاروقی اس پر دوبارہ سے چلائیں۔ آنکھوں سے آنسو نکلا جو چہرے پر سجے نقاب میں کہیں جذب ہو گیا۔ اس نے جھکی نگاہوں سے ہی خود کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ کیا جرم کر دیا تھا اس نے؟ مکمل پردہ ہی تو شروع کیا تھا، ایک ایکسٹرا کپڑا ہی تو اوڑھا تھا۔ کیا یہ واقعی اتنا بڑا جرم بن چکا تھا؟ اب تو اس کی شادی بھی ہو چکی تھی، پھر کیوں اتنا واویلا کیا جا رہا تھا؟ صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کا ڈر، لوگوں کی باتیں، معاشرے کا خوف اولاد کی آخرت کی محبت سے اوپر آ چکا تھا۔ اللہ کے خوف سے زیادہ لوگوں کا خوف دل میں رکھ کر معاشرے کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جا رہا تھا۔ کیا واقعی یہ مسلمان تھے؟ ہاں، مگر صرف نسلی مسلمان ہی تو ایسا ہوتا ہے، بس دین کا ٹیگ لگا ہو ساتھ، باقی پسند ناپسند کے معاملے میں ترجیح اللہ کو تھوڑی دی جاتی ہے، معاشرے کو دی جاتی ہے۔ وہی کرنا ہے جس سے لوگ خوش ہوں، ان سے واہ واہ ملے، ان کاموں سے بچنا ہے جن سے لوگ ناراض ہوں۔ اللہ کہاں تھا اس سب میں؟ دین کے احکامات کا کتنا علم تھا؟ دین بھی بس نماز روزے کی حد تک۔ معبود کون تھا پھر؟ اطاعت بس دکھ کے موقع پر وظیفہ کرنے کی حد تک کی جا رہی تھی۔ ڈر کس کا زیادہ تھا پھر؟ کس کی ناراضگی کو خوف کچھ کرنے نہیں دے رہا تھا؟
اللہ نے تو کہا تھا بس تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 44۔ ہمارا تو ڈر ہی بس لوگ بن چکے، جیسے ان لوگوں نے ہی ہماری آخرت کا فیصلہ کرنا ہو۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں تمہاری موم، اس ملانی کے روپ میں گھر آنا ہے تو اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، وہ رہا تمہارا کمرہ۔ زنیشہ کو جھٹکا لگا، جبکہ فاروقی صاحب نے زنیشہ کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا جو شادی سے پہلے اس کا ہوا کرتا تھا، جاؤ ادھر جاؤ اور اسے اتار دو، ورنہ جس رستے سے آئے ہو وہیں پلٹ جاؤ اور دوبارہ کبھی اس گھر میں مت آنا، چوائس تمہاری ہے۔ زنیشہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کبھی نم آنکھوں سے اپنے کمرے کی طرف دیکھتی تو کبھی اپنے موم ڈیڈ کی طرف۔ پردہ کر کے پہلی بار وہ اپنے میکے آئی تھی، اور وہ بھی اپنے ہونے والے بیبی کی گڈ نیوز دینے۔ تو کیا یہ آخری بار یہاں آنا تھا؟ سنا نہیں تمہارے ڈیڈ نے کیا کہا ہے، ادھر یا ادھر؟ مسز فاروقی نے ایک ہاتھ سے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور دوسرے ہاتھ سے لاؤنج کے خارجی دروازے کی طرف۔ تمام سرونٹس آنکھیں پھاڑے کبھی ان کی طرف دیکھتے تو کبھی ایک دوسرے کی طرف۔ زنیشہ نے لمبا سانس کھینچا اور دائیں جانب اپنے کمرے کی طرف رخ موڑا، نہایت حسرت سے اپنے کمرے کی طرف دیکھا اور کچھ لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ بند آنکھوں سے جو آنسو نکلے انہیں اس کے رب کے سوا کوئی نہ دیکھ سکا۔ فاروقی صاحب نے اپنا ایک ابرو اٹھا کر طنزیہ مسکراہٹ سے مسز فاروقی کی طرف دیکھا، جیسے وہ جیت گئے ہوں اور اللہ کی بندی نے ہار مان لی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زنیشہ بھاری آواز سے سلام کرتے ہوئے واپس اپنے قدموں پر پلٹی اور منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے خارجی دروازے سے باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے دونوں میاں بیوی حیرت کی تصویر بنے پھٹی آنکھوں سے کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے تو کبھی اس بڑے سے دروازے کو جو انہوں نے خود اپنی بیٹی کے لیے بند کر دیا تھا۔ زنیشہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگتی ہوئی اپنی گاڑی میں جا بیٹھی، بیگ ساتھ والی سیٹ پر رکھ کر گاڑی کا دروازہ بند کیا اور چہرے پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس سے؟ کیا وہ واقعی اس گھر میں دوبارہ نہیں آئے گی؟ اس کا سانس لینا دشوار ہو رہا تھا، اس کا دل کیا چیخ چیخ کر روئے، آنکھوں میں لگا کاجل بہہ چکا تھا۔ اس نے روتے ہوئے ٹیشو نکالنے کے لیے اپنا بیگ اٹھایا، ابھی کھولا ہی تھا کہ اس بیگ میں چھوٹی سی گولڈن کلر کی ڈائری نظر آئی۔ نظروں کے سامنے کئی مناظر گھوم گئے۔ یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے تمہارے لیے، تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ۔ زنیشہ نے ٹیشو کی بجائے اس ڈائری کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس ڈائری میں میری زندگی کے بہت اہم سبق ہیں، وہ آیات، وہ باتیں جو مجھے ہمت دیتی ہیں، میں نے تمہارے لیے وہ سب اس میں لکھی ہیں۔ وہ بیگ سے ڈائری نکال چکی تھی۔ مگر فاطمہ، مجھے کب ضرورت پڑ سکتی ہے ان کی؟ بہتی آنکھیں مسلسل ڈائری کے گولڈن چمکتے ہوئے کور پر تھیں۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ جلد ضرورت پڑے گی۔ فاطمہ نے ایئرپورٹ پر گلے ملنے کے بعد اسے یہ ڈائری گفٹ کی تھی، جسے زنیشہ نے کھولے بغیر ہی بیگ میں رکھ دیا تھا۔ آج وہ اچانک اس کی نظروں کے سامنے آئی تھی۔ اسی وقت ہی کیوں؟ فاطمہ کو کیسے پتا تھا کہ مجھے اس کی ضرورت ہوگی؟ اسے اتنا یقین کیسے تھا؟ اس کے ذہن میں طرح طرح کے سوال اٹھنے لگے۔ اس نے آنسو صاف کیے اور ڈائری کو آخر سے کھولا۔ آخری صفحے پر چند اشعار لکھے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر زنیشہ کتنی ہی دیر یوں ہی ساکت بیٹھی رہی۔ میں راہ زندگانی پر قدم جب بھی بڑھاتی ہوں، کہیں کانٹوں سے بچنا ہے، کہیں دل کو کچلنا ہے، کہیں اپنوں کی بے رخیاں، کہیں غیروں کے تانے ہیں۔ میں تھک کر بیٹھ جاتی ہوں، نگاہ اوپر اٹھاتی ہوں، خدایا رستہ مشکل ہے، میں ہمت کم ہی پاتی ہوں۔ کہیں پھر پاس سے دل کے صدائے خوب آتی ہے کہ راہیں جنتوں کی کب بھلا آسان ہوتی ہیں۔ کہیں صحرا کی تپتی ریت، کہیں طائف کے پتھر ہیں، کہیں اپنے ہی تلواریں لیے اس جاں کے در پہ ہیں۔ اگرچہ ہے بہت مشکل، مگر اس راہ سے پہلے بھی کتنے لوگ گزرے ہیں، انہی قدموں پہ چلنا ہے کہ پھر ایک حسین منزل تمہاری منتظر ہوگی۔ بس یہ یاد رکھنا تم، منازل جب حسین ہو تو راہیں دشوار ہوتی ہیں۔
حسین منزل۔ یہ کہتے اس نے سسکیاں لیتے ہوئے اپنا سر اسٹیئرنگ پر رکھ دیا اور کتنی ہی دیر ایسے روتی رہی۔ اللہ اکبر، معاذ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ قرۃ العین معاذ کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے رو رہی تھی۔ میں کیسے بتاتا قرۃ، یہ سب اچانک ہی ہوا، اس نے بہت ڈھیلے اور افسردہ لہجے میں جواب دیا۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا نا تو میں… وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ شہریار نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے پکڑ کر دلاسا دینے کی کوشش کی۔ وہ تینوں ایمرجنسی روم کے باہر کھڑے ڈاکٹر کا انتظار کر رہے تھے۔ قرۃ العین اور معاذ کی والدہ کو برین ہیمریج ہوا تھا۔ وہ اکثر سر درد کی شکایت تو کرتی تھیں مگر اس درد کو کبھی سیریس نہیں لیا تھا، اور اب ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں ہیمریج ہو گیا تھا۔ کب سے اندر ہیں؟ شہریار نے پوچھا۔ 2 گھنٹے ہی ہوئے ہیں، معاذ نے جواب دیا۔ آپ کو کب پتہ چلا ان کا؟ شہریار نے دوبارہ استفسار کیا۔ وہ صبح اٹھی نہیں، میں نماز پڑھ کر آیا تو سوئی ہوئی تھی، ورنہ عموماً وہ اس وقت جائے نماز پر ہوتی ہیں۔ میں ان کے پاس انہیں جگانے کے لیے گیا کہ ان کی نماز قضا نہ ہو جائے، تو دیکھا کہ ان کی ناک سے بلڈ نکل رہا ہے۔ بار بار اٹھانے پر بھی وہ نہیں اٹھی تو میں انہیں ہاسپٹل لے آیا۔ اللہ اکبر، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ پہلے تو انہیں سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے، مگر ٹیسٹ کیے تو پتہ چلا کہ برین میں کوئی وین برسٹ ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے لانے میں دیر کر دی ہے۔ معاذ کی آنکھ سے آنسو نکل کر اسپتال کے سنگ مرمر کے فرش پر پھسل گیا، جبکہ قرۃ العین ابھی تک بس رو رہی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ دعا کریں۔ معاذ کی بہت مشکل سے آواز نکلی تھی۔ حوصلہ رکھو میرے بھائی، اللہ ہے نا، انشاءاللہ وہ ٹھیک کر دیں گے سب۔ شہریار نے معاذ کے کندھے کو تھپکتے ہوئے کہا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی امان میں رکھے اور خیر و عافیت سے باہر لے کر آئیں، معاذ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر اپنا فیس ماسک اتارتے ہوئے باہر آئے۔ السلام علیکم، ان کی طبیعت کیسی ہے اب؟ ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھ کر شہریار تیزی سے ان کی طرف لپکا، جبکہ پیچھے معاذ اور قرۃ العین بھی اس کی طرف بڑھے۔ سوری سر، ہم انہیں بچا نہیں پائے، یہاں آنے میں انہیں دیر ہو گئی تھی، شاید اللہ نے ان کی زندگی اتنی ہی رکھی تھی۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر معاذ کے کندھوں پر تھپکی دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے، جبکہ وہ اور قرۃ العین بت بنے سکتے کے عالم میں بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جیسے وہ سب خواب تھا، ڈراؤنا خواب، جس کے ٹوٹنے کا وہ اندر ہی اندر انتظار کر رہے تھے۔ معاذ نے پلٹ کر ایمرجنسی وارڈ کے دروازے کی طرف دیکھا۔ شاید کوئی آ کر یہ خبر سنا دے کہ نہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ وہ ابھی اس ایک اور آخری شفقت بھرے سائے سے محروم نہیں ہوئے۔ ان کی امی انہیں اس صفاک دنیا میں اکیلا کیسے چھوڑ کر جا سکتی تھیں؟ کتنی ہی دیر وہ دونوں بہن بھائی خاموش اسی جگہ جم کر کھڑے رہے تھے۔ وقت جیسے ان کے لیے تھم چکا تھا۔ شہریار کبھی معاذ کو حوصلہ دیتا تو کبھی قرۃ العین کو، مگر وہ دونوں ہر ایک سے بے نیاز وہیں خاموش کھڑے تھے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی تو بابا گئے تھے، کیا واقعی اللہ نے امی کو اپنے پاس بلا لیا ہے؟ بالآخر قرۃ العین کے ضبط کا دامن ٹوٹا۔ اس نے معصوم نظروں سے معاذ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کی آنکھیں آنسو چھلکا رہی تھیں۔ وہ مجھ سے ملے بغیر چلی گئیں معاذ؟ میں نے تو شادی کے بعد ان کے ساتھ وقت بھی نہیں گزارا تھا، وہ مجھے بتائے بغیر کیسے چلی گئیں؟ معاذ کے پاس اس کے سوالوں کے کوئی جواب نہ تھے۔ شہریار نے افسردگی سے قرۃ العین کو کندھوں سے پکڑتے ہوئے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مجھے امید ہے کہ کل یہ بکلیٹس مکمل ہو جائیں گی۔ فاطمہ نے اپنے بیگ میں رکھے بکلیٹس پر ایک اداسی سے بھری نگاہ دوڑائی۔ ایک درد کی لہر تھی جو اس کے سینے میں دوڑی تھی۔ کم از کم کوئی ایک تو ہوتا جو اس کی دعوت پر لبیک کہہ دیتا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ مطلب آج کے انٹرنیٹ کی دنیا میں سانس لینے والے لوگ کہاں یہ بکس پڑھنے کی زحمت کرتے ہیں؟ پچھلے دن واپسی پر بینش نے گاڑی میں اس سے سوال کیا تھا۔ ان دونوں کو 2 ہفتے مکمل ہونے والے تھے۔ وہ مسلسل مختلف پبلک پلیسز پر جا کر یہ بکلیٹس تقسیم کر رہی تھیں، البتہ ابھی تک کوئی خاطر خواہ رسپانس نظر نہ آیا تھا۔ انشاءاللہ، مجھے اللہ پر یقین ہے، وہ کسی کی بھی پرخلوص محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ وہ اس کے سوال پر مسکرائی تھی۔
تمہیں پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال توحید کی دعوت دی؟ بینش نے نفی میں سر ہلایا۔ 950 سال۔ ہاں؟ بینش نے منہ کھولتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ جی، مجھے اور تمہیں تو بس 2 ہفتے ہوئے ہیں، بلکہ وہ بھی مکمل نہیں ہوئے، اور تمہیں پتہ ہے اتنے سالوں کی دعوت کے بعد صرف 80 کے قریب لوگ ایمان لائے تھے۔ بینش، صرف 80 جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا تھا۔ آر یو سیریس فاطمہ؟ بینش شاکڈ تھی۔ ہاں بینش، انہوں نے تو دن رات اعلانیہ چھپے ہر طریقے سے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا تھا۔ ہمارا کام تو کچھ بھی نہیں، پھر ہم کیسے اتنی جلدی مایوس ہو سکتے ہیں؟ وہ مسکرا کر گاڑی سے باہر آسمان کو دیکھنے لگی تھی۔ انشاءاللہ وہ ضرور قدردانی کریں گے۔ ضروری تو نہیں کہ اپنے ہاتھ سے لگائے بیج سے بننے والا درخت آپ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھیں۔ اس کے اندر کسی نے سرگوشی کی تھی۔ اس نے مسکرا کر منفی خیالات کو جھٹکنے کی کوشش کی اور بیگ میں رکھے بکلیٹس گننے لگی۔ انشاءاللہ کل میرا یہ ٹارگٹ مکمل ہو جائے گا۔ گہری مسکراہٹ کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں کی چمک بھی بڑھ چکی تھی۔ کیا زندگی اتنی بے ثبات ہے؟ کچھ گھنٹے پہلے وہ اس زمین کے اوپر تھیں، کچھ گھنٹوں بعد وہ زمین کے نیچے۔ معاذ ان کا اپنا بیٹا انہیں مٹی کے نیچے دفنا آئے گا۔ اتنی فانی زندگی، اتنی بے ثباتی۔ وہ اپنی امی کے کمرے کے دروازے میں کھڑی بہتی آنکھوں سے ان کے کمرے میں نظر دوڑا رہی تھی۔ تو امی نے دیکھ لیا ملک الموت کو، انہوں نے پا لیے وہ راز جو ہماری نگاہوں سے اوجھل رکھے گئے ہیں۔ کیا واقعی وہ اپنی ابدی منزل کی طرف پہلا قدم بڑھا چکی ہیں؟ کیا یہ چند لمحوں کا کھیل ہے، بس چند سانسوں کا کھیل؟ ان کے کمرے میں اس کا دم گھٹنے لگا تھا، اس کا سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ معاذ اور شہریار اسپتال کے مختلف لوازمات نمٹا کر میت کو گھر لا رہے تھے۔ قرۃ العین ان سے پہلے گھر آ گئی تھی، کیونکہ لوگوں کو خبر ملتے ہی انہوں نے پہنچنا شروع کر دینا تھا، مگر اب تک کوئی نہ آیا تھا۔ یہ تنہائی کے چند لمحے اسے زندگی کا اہم ترین سبق سکھا رہے تھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہچکیاں لے لے کر رونے لگی تھی۔ اس کی اذیت اس کے رب کے سوا کون جان سکتا تھا؟ روتے ہوئے یکایک اس کی نگاہ سامنے اسٹڈی ٹیبل پر پڑے اپنے قرآن پر پڑی، جو اس کی رخصتی کے بعد جوں کا توں وہیں پڑا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے آج اس کے قرآن کا سفید کور معمول سے زیادہ روشن اور چمک رہا ہے۔ وہ اس کی طرف کھنچتی چلی گئی۔ اوہ اللہ، دیکھیں یہ کیا ہو گیا؟ اس نے قرآن اٹھا کر سینے سے لگاتے ہوئے روتے ہوئے کہا۔ اس کا دل کر رہا تھا دہاڑے مار مار کر روئے، اتنا روئے کہ روتے روتے بے سدھ ہو جائے۔ وہ اپنے اندر کا غبار، سارا غم، ساری اذیت آنسوؤں کے ذریعے بہا دینا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو کر سوج چکی تھیں۔ اس نے قرآن کی طرف دیکھا اور سورہ بقرہ کھول لی۔ اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک سے، مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان میں سے کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155۔ قرآن کے صفحے پر یہ آیت روز روشن کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ ایک دم ساکت ہو گئے، آنکھیں پلکیں جھپکنا بھول گئیں، دل کی دھڑکن جیسے لمحہ بھر میں تیز ہو گئی تھی۔ اسے لگا کسی نے اس کے اوپر برف کی مانند شدید ٹھنڈا پانی انڈیل دیا ہے، یا کسی نے اس کے بکھرتے بدن کے ٹکڑوں کو دوبارہ سمیٹ دیا ہو۔ اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ صبر؟ اللہ، اس حال میں صبر جبکہ مجھے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ، اس دنیا میں ایک وہی تو تھی میرا سب کچھ، مجھ سے میرا سارا اثاثہ لے کر مجھے آزمایا جا رہا ہے، میں کیسے صبر کروں اللہ؟ آنکھوں سے سیلاب بہہ پڑا تھا۔ دل تھا کہ آج قرآن کی آیات پر بھی نہیں تھم رہا تھا۔ ہچکیاں لیتے ہوئے اس نے اگلی آیت پڑھی۔ صبر کرنے والے تو وہ لوگ کہ جب کوئی مصیبت ان پر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 156۔ اللہ اکبر، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے یہ الفاظ دہراتے ہوئے یاد کرنے کی کوشش کی
کیا امی کی وفات کی خبر سن کر اس نے یہ کلمات کہے تھے؟ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی جانب لوٹنے والے ہیں۔ اوہ میرے اللہ، میں کیسے بھول گئی اس وقت آپ کو یاد کرنا، میں کیسے بھول گئی قرآن کی اس آیت کو۔ اسے لگا اس کا دل غم پر غم ملنے سے پھٹ جائے گا۔ کیوں وہ اتنا آپے سے باہر ہو رہی تھی؟ کیا اسے قرآن بھولتا جا رہا تھا؟ کیوں اس نے اس وقت یہ کلمات نہیں کہے؟ ایک احساس ندامت اس کے دل کو گھیر رہا تھا۔ آئی ایم سوری اللہ، ریئلی سوری۔ بے شک صرف آپ کے ہی تو ہیں ہم سب، آپ کی طرف ہی تو آنا ہے۔ کل بابا آئے تھے، آج امی آئی ہیں، کل مجھے آنا ہے، سب نے ہی تو آج آنا ہے وہاں۔ ہاں، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے خود سے سرگوشی کی اور آنکھیں بند کر کے بار بار یہ کلمات دہرانے لگی، جیسے ان الفاظ کو اپنی روح کے اندر اتار رہی ہو، جیسے الفاظ کے معنی میں خود کو ڈبو دینا چاہتی ہو۔ جیسے جیسے وہ یہ کلمات دہراتی جا رہی تھی، اسے اپنی اذیت کم محسوس ہونے لگی تھی۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 157۔ مجھے ان لوگوں میں شامل ہونا ہے نا اللہ، جن پر آپ کی خاص عنایتیں ہوں۔ دل تھمنے لگا تھا۔ ہمیشہ کی طرح قرآن نے آج پھر اس کے بکھرتے وجود کو سمیٹ لیا تھا۔ عرش پر مستوی رب اپنی اس بندی کی اذیت سے غافل تو نہ تھا۔ اس نے سینے سے قرآن لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ آنسو آنکھوں سے نکل کر اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ جاننے والے ہی جانتے ہیں کہ یہ تنہائی، یہ مصیبت، یہ اذیت کے ہی تو وہ لمحات ہوتے ہیں جب ایمان اور درجات کی بلندی کی سیڑھیاں انسان کے آگے کھول دی جاتی ہیں۔ چاہے تو صبر کر کے ان پر چڑھ جائے، چاہے تو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہیں کھڑا رہے، چاہے تو ان لمحات میں رب سے راضی رہ کر رب کو راضی کر لے، چاہے تو شکوے کر کے اپنے رب کو ناراض کر لے۔ سارے فیصلے ہی مالک کے ہیں۔ غلام کی کیا مجال کہ مالک کے فیصلوں پر اعتراض کرے، شکوے کرے۔ غلام کی اوقات ہے ہی کیا؟ صرف مٹی، صرف مٹی۔ اتنے میں دروازہ کھٹکا۔ شہریار لوگ میت کو گھر لے آئے تھے۔ قرۃ العین نے آنسو صاف کرتے ہوئے قرآن کو ٹیبل پر رکھا اور ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے ساری ہمت جمع کر کے اٹھی اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دی۔ انتھک کوشش کے بعد آخر وہ بہت قریب پہنچ چکی تھی، اتنا قریب کہ ہاتھ بلند کر کے وہ ان چمکتے الفاظ کو چھو سکے۔ وہ الفاظ اتنے چمکدار تھے کہ ان سے پھوٹنے والی روشنی سے فاطمہ کی آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ اس نے چندھیائی آنکھوں سے نیچے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ آئی تھی۔ نیچے گھپ اندھیرا تھا۔ اسے بس وہی روشن رسی لٹکتی ہوئی نظر آئی جس کے سہارے وہ یہاں تک پہنچی تھی۔ ہاتھوں کے زخم قدرے مندمل ہو چکے تھے۔ اس نے دوبارہ سے سر اٹھا کر ان الفاظ کی طرف دیکھا اور غور کر کے پڑھنے کی کوشش کی۔ الستُ بربکم۔ عربی میں لکھے یہ الفاظ اس کے لیے ناآشنا نہ تھے، اسے یاد تھا۔ اس نے قرآن میں یہ الفاظ پڑھے ہیں۔ ان الفاظ نے اس کے چہرے پر ایک حسین مسکراہٹ بکھیر دی۔ اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا کہ ان الفاظ کو چھو سکے کہ یکا یک اس کی چیخ نکلی۔ دوبارہ سے وہ چمگادڑ آ کر اس سے ٹکرائی تھی۔ اس کے چیختے ہی منظر یکا یک بدل چکا تھا۔ اس نے خود کو ایک روشن اور منور ماحول میں سجدہ کرتے پایا۔ ابھی سجدے میں سر رکھے وہ اس منور ماحول کا نور اپنے اندر اتار ہی رہی تھی کہ ایک آواز آئی، الستُ بربکم، اور ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ کینیڈا کی سردی میں فاطمہ کا جسم مکمل طور پر پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ دل نہایت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا وہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت سے ہو کر آئی ہے۔ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اس نے زیر لب یہ الفاظ دہرائے۔ یہ تو عہد الست، مطلب یہ کیا تھا؟ وہ بہت زیادہ الجھ چکی تھی۔ اس نے کمبل اتارا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی پیا اور بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ پہلے بھی ایسا خواب دیکھ چکی ہوں مگر وہ نامکمل تھا، تو کیا آج اس کو مکمل کر دیا گیا ہے؟ کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کچھ تو ہے، کچھ تو ضرور ہے۔ اللہ مجھے خوابوں کے ذریعے کوئی نہ کوئی ہنٹ ضرور دیتے ہیں۔ الستُ بربکم، میں تو آپ کو اپنا رب مانتی ہوں اللہ۔ عالم ارواح میں بھی
آپ سے یہ عہد کر کے آئی ہوں، یہاں آ کر بھی میں اسے نبھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ صرف آپ اکیلے ہی میرے رب ہیں، میرے معبود، میرے محبوب ہیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہی کچھ، پلیز آپ سمجھا دیں۔ اس نے ویسے ہی اپنی آنکھیں موند لیں۔ آنسو دونوں اطراف سے چہرے سے بہتے ہوئے اس کے گلے میں موجود دوپٹے میں گر کر جذب ہو گئے۔ آج وہ اکیلی گئی تھی۔ اس نے بینش کو گاڑی میں ہی بیٹھنے کو کہا تھا۔ آج میری زندگی کا بہت اہم دن ہے۔ میں چاہتی ہوں تمام بکلیٹس میں اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر کے اس بیگ کو خالی کر دوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بینش کو کہہ کر گئی تھی۔ بینش نے بھی زیادہ مجبور نہ کیا تھا۔ وہ اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا بہت احترام کرتی تھی، لہٰذا گاڑی میں ہی بیٹھ کر اسے دور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے نہایت خوشگوار لہجے میں بکلیٹس ہر آنے جانے والے کو دے رہی تھی۔ کچھ گزرنے والوں نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور اس کے پاس سے گزرنے کے بجائے دور سے ہی سرگوشیاں کرتے ہوئے نکل گئے۔ یقیناً وہ اسے دہشت گرد سمجھ رہے ہوں گے۔ بلیک ابایا، ساتھ میں بلیک بیگ۔ ان کو لگ رہا ہوگا کہ اس آتنکوادی نے اس بیگ میں بم رکھا ہوا ہے اور ان کے قریب جانے پر ہی ان کو پھوڑ دے گی۔ ٹھا! بینش نے یہ منظر دیکھ کر قہقہا لگاتے ہوئے خود سے کہا۔ یقیناً وہ یہ منظر بہت انجوائے کر رہی تھی۔ یکایک ایک سنہرے بالوں والی لڑکی پلٹ کر اس کی طرف آئی اور اسے مسکراتے ہوئے کچھ کہنے لگی۔ بینش نہایت دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ فاطمہ نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اسے بیگ سے 2 بکلیٹس نکال کر دیے، جس پر وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے چلی گئی۔ اوہ، تو دوبارہ لینے آئی تھی وہ، اس نے مسکرا کر سوچا۔ فاطمہ نے اب بیگ میں جھانک کر دیکھا، شاید وہ خالی ہو چکا تھا۔ اب وہ بیگ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کمال لڑکی ہے یہ، پہلی بار دیکھا ہے ایسے کسی کو۔ اللہ سے ہی باتیں کر رہی ہوگی یقیناً۔ بینش نے اس کی طرف حسرت سے دیکھتے ہوئے سوچا۔ فاطمہ؟ کچھ ہی لمحوں بعد اس نے خود کو چیختے ہوئے پایا۔ فاطمہ گاڑی کی طرف آتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ بینش اسے پکارتے ہوئے فوراً سے گاڑی سے نکل کر اس کی طرف لپکی۔ فاطمہ کو دوبارہ سے ہاسپٹل ایڈمٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کی حالت تیزی سے بگڑ رہی تھی۔ ڈاکٹرز بھی پریشان تھے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ٹرانسپلانٹیشن کامیاب رہی ہے، مگر اب دوبارہ سارے ٹیسٹ کیے جا رہے تھے۔ وہ صبح سے ہی بے ہوش تھی، اس کا رنگ بہت پیلا پڑ چکا تھا۔ آنٹی پلیز حوصلہ کریں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بینش مسز ریان کو کندھے سے پکڑے تسلیاں دے رہی تھی۔ انہوں نے رو رو کر اپنا حال برا کیا ہوا تھا۔ بیٹی کے غم میں وہ دن بدن گھلتی جا رہی تھیں۔ ڈاکٹرز چیک اپ کر رہے ہیں نا، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ مسز ریان کا رونا بدستور جاری تھا، گویا بینش کی ہر بات سن کر انسنی کر رہی تھیں۔ ریان صاحب پریشانی کے عالم میں ہاتھ کمر پر باندھے ایمرجنسی وارڈ کے آگے چکر لگا رہے تھے۔ فاطمہ 3 گھنٹوں سے اندر تھی۔ اتنے میں 2 ڈاکٹرز باہر آئے۔ انہوں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ مسز ریان کو روتا دیکھ کر انہوں نے ریان صاحب کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور آفس کی طرف بڑھ گئے۔ یہ کہاں لے جا رہے ہیں انہیں؟ مسز ریان نے پریشانی کے عالم میں ریان صاحب کو ڈاکٹرز کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تو فوراً پوچھا۔ پتہ نہیں آنٹی، یہ تو تایا جان آ کر ہی بتائیں گے۔ بینش کا دل ایک دم دھڑکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی۔ میں کب سے آپ سے ملنا چاہ رہی تھی ڈیئر فاطمہ، مگر مجھے اتنی جلدی میں جانا پڑا کہ میں کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں لے پائی آپ کا، نہ ہی ایڈریس، مگر میں خدا سے دعا کرتی تھی کہ میں آپ سے دوبارہ ملوں۔ سسٹر لیزا نہایت اپنائیت سے فاطمہ کو انجیکشن لگاتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ میں نے بھی آپ کے جانے کے بعد آپ کو مس کیا تھا، اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ سسٹر لیزا اس کے جواب پر مسکرا دیں۔ کتنی پیاری تھی یہ جب آئی تھی، بیماری انسان کو کیسے کھا جاتی ہے، انہوں نے دل میں حسرت سے سوچا۔ فاطمہ واقعی بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے بال کینسر کی وجہ سے اترنا شروع ہو گئے تھے، رنگ پیلا، آنکھیں زرد اور سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ کوئی بھی پہلی بار دیکھ کر نہیں پہچان پا رہا تھا کہ یہ وہی پہلے والی فاطمہ ہے۔ اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ سسٹر، ایک بات پوچھوں؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے سسٹر لیزا سے سوال کیا۔ جی پوچھیں۔ کیا میرا کینسر بہت زیادہ سیریس ہو چکا ہے؟ کیوں، کیا ہوا؟ پتہ نہیں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے، پتہ نہیں، مگر ماما بابا کا رویہ بہت بدل گیا ہے۔
مجھے ایسے لگتا ہے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ آپ فکر نہیں کرو ڈیئر فاطمہ، آپ تو خدا سے محبت کرنے والی لڑکی ہو، خدا کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے گال پر تھپکی دی۔ انہیں اس لمحے فاطمہ پر بہت ترس آیا تھا، مگر انہوں نے بات موڑ دی۔ ویسے فاطمہ، میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں۔ کس لیے؟ تم نے جاتے وقت میرے لیے جو گفٹ چھوڑا تھا نا، اس کے لیے۔ اوہ، میرے تو ذہن سے ہی نکل گیا تھا، میری یادداشت بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ خیر، آپ نے کھولا وہ؟ جی، سسٹر لیزا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر؟ فاطمہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے پوچھے ان سے۔ اس نے تجسس کے مارے سسٹر لیزا کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، جو شاید جواب ہی ڈھونڈ رہی تھیں۔ میں اس دن اس ٹاپک پر بات کرنا چاہتی تھی، مگر آپ کے فادر کے آنے کی وجہ سے بات مکمل نہیں کر سکی، اور اس دن کے بعد مجھے اچانک جانا پڑا، موقع ہی نہیں ملا یہ بات کرنے کا۔ یقیناً اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، اور دیکھیں مجھے دوبارہ آپ سے ملوا دیا۔ ہاں، مجھے اب سمجھ آ رہی ہے۔ کیا؟ فاطمہ اپنی تکلیف بھول کر ان کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ ایسے ہی تو ہوتے ہیں اللہ والے، ان کا غم بس یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح ان کی ذات کسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے، کسی طرح کوئی جان ان کے ذریعے آخرت کی ہلاکت سے بچ جائے۔ وہ کسی اندھیرے میں بھٹکتے شخص کو، کسی منزل سے غافل شخص کو اس کے ہاتھ سے تھام کر جنت کے راستے پر لے آئیں۔ اللہ سے جوڑنے والے ہی دراصل اللہ والے ہوتے ہیں۔ تب میرا علم مکمل نہیں تھا۔ میں جب یہاں سے چھٹیاں لے کر گھر گئی تو عجیب الجھن کا شکار تھی۔ گھر میں گرینڈ فادر کے روم میں بائبل کا مقدس عہد نامہ جدید اور قدیم ملا تو وقت نکال کر اسے پڑھنا شروع کیا۔ فاطمہ، اب تک میں بھی باقیوں کی طرح اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کر رہی تھی۔ تثلیث کا عقیدہ جو انہوں نے سکھا دیا، کبھی اس کی حقیقت جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہی تو بات ہے سسٹر، میری بھی آدھی زندگی ایسے ہی آباء و اجداد کی اندھی تقلید میں گزر گئی۔ جو انہوں نے بتا دیا، سکھا دیا، اسی کو پتھر پر لکیر جان کر عمل کیا، کبھی سوچا ہی نہیں کہ حق کیا ہے۔ فاطمہ اپنے ماضی پر افسردہ ہوئی۔ حق؟ یہ بہت مشکل سے ملتا ہے فاطمہ، میں جس اذیت سے گزر رہی ہوں تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ سسٹر لیزا کے چہرے پر قرب کے آثار واضح تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ تم سے ملنے کے بعد ہی مجھے احساس ہوا کہ کچھ ہے جس سے میں غافل ہوں، کچھ ہے جو میں نہیں جانتی۔ مجھے حق جاننے کی جستجو تمہیں دیکھ کر ہوئی۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ فاطمہ کا دل تشکر سے بھر گیا۔ اس نے دل ہی دل میں اس کی ہدایت کے لیے دعا کی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی فاطمہ، بائبل کے مقدس عہد نامہ جدید اور قدیم میں یسوع نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو۔ مجھے بچپن سے یہ الجھن رہی کہ یسوع خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں۔ خدا جو اتنی محبت کرنے والا ہے تو یسوع کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ وہ سولی پر چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے؟ خدا کیسے اپنے بیٹے کی جان لے کر ہم انسانوں کے گناہ دھو سکتا ہے؟ وہ بیٹے کی قربانی کے بغیر بھی تو معاف کر سکتا ہے نا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ ہم انسان اپنی اولاد کو دوسروں کی راحت کے لیے کبھی قتل نہیں کرتے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں، جو خدا ہو، جو رب ہو، جو مالک ہو، اسے کسی کے سہارے کی، کسی اولاد کی بھی کیسے ضرورت ہو سکتی ہے؟ ہاں فاطمہ، مگر میرے موم ڈیڈ کہتے ہیں کہ جیسے ہر انسان کے ماں باپ ہوتے ہیں، ویسے ہی یسوع کا باپ خداوند ہے، کیونکہ مقدس مریم کو کسی غیر مرد نے چھوا تک نہیں تھا۔ تو کیا ایڈم بھی خدا کے بیٹے ہوئے، کیونکہ وہ بھی تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے نا؟ فاطمہ، اسی جواب کی تو تلاش تھی مجھے۔ بائبل کی تعلیمات جاننے کے بعد میں جب یہاں واپس آئی تو مجھے پتہ چلا کہ تم اپنی ہولی بک کی ٹرانسلیشن میرے لیے چھوڑ کر گئی ہو۔ میں اسی دن اسے لے کر گئی۔ فاطمہ، تورات کی تعلیمات کہتی ہیں کہ یسوع نے اپنے بعد کسی کے آنے کی بشارت دی تھی، اس کی بات ماننے کا حکم دیا تھا، اور تمہارے پروفٹ ہمارے جیزس کے بعد ہی تو آئے تھے، اور یہ قرآن جنہوں نے پوری دنیا کو ایک نئے مذہب اور دین سے روشناس کرایا۔ جی سسٹر لیزا، اسلام کا دنیا پہ جو اثر ہوا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نئے دین سے نہیں بلکہ اسی دین سے متعارف کروایا جو ازل سے ہم انسانوں کو دیا گیا ہے۔
جو تعلیمات یسوع مسیح علیہ السلام لائے تھے یہ بھی اسی توحید کی دعوت دیتا ہے۔ فاطمہ، میں نے قرآن ریڈ کرنا شروع کر دیا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے مجھے میرے سوالوں کے جواب بھی ملنے لگے ہیں۔ تم خدا سے دعا کرنا کہ میں حق پا کر اسے قبول کرنے میں دیر نہ کروں۔ انشاءاللہ میں ضرور دعا کروں گی، فاطمہ نے مسکراتے ہوئے سسٹر لیزا سے کہا، جو اٹھ کر سامان وغیرہ سمیٹ کر مشینز چیک کر رہی تھیں۔ ریان صاحب، وہ میری اکلوتی بیٹی ہے، مسز ریان سے سکتے ہوئے رو رہی تھیں۔ ریان صاحب نم آنکھوں سے اپنا ضبط قائم رکھے ہوئے مسز ریان کو کندھوں سے تھامے حوصلہ دینے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ حوصلہ بھی انسان تبھی دے سکتا ہے جب وہ خود حوصلہ رکھتا ہو۔ یہ وہ وقت تھا جب دونوں میاں بیوی مکمل طور پر ٹوٹ چکے تھے۔ اکلوتی اور جوان بیٹی کا غم انہیں گھلائے جا رہا تھا۔ ریان صاحب، پلیز کہیں اور سے پتہ کریں، کیا معلوم کوئی رستہ مل جائے۔ تم یقین کرو میں نے کہاں کہاں نہیں رپورٹس بھیجوائیں، ہر طرف سے ایک ہی جواب ہے، ٹرانسپلانٹیشن ریجیکٹ ہو چکی ہے، کینسر بہت تیزی سے پھیل چکا ہے، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ بس وقت بہت کم ہے۔ آخری بات کہتے ہوئے وہ دونوں سسکیوں کے ساتھ رو پڑے تھے۔ ڈاکٹرز جواب دے چکے تھے، البتہ فاطمہ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا تھا کہ کبھی بھی کسی بھی وقت اچانک حالت بگڑ سکتی ہے، مگر یہ بات فاطمہ کو نہیں بتائی تھی۔ ریان صاحب اور مسز ریان دونوں فاطمہ کی خاموشی محسوس کر رہے تھے، جیسے وہ ان کے چھپانے کے باوجود بھی سب کچھ جانتی ہو۔ وہ دونوں اس کی حد سے زیادہ کیئر کرنے لگ گئے تھے، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتے، اس کے منہ سے نکلی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے، مگر وہ بھی فاطمہ تھی۔ دن بدن اپنی بڑھتی ہوئی شدید تکلیف کو وہ خوب جانتی تھی، مگر بس اظہار نہیں کر پا رہی تھی۔